ہندوستان کو آزادی میں کرائی۔ آزادی ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے اور اس کے خلاف کا تحمل نہیں کر پانا۔ اگر اس کی آزادی کو سلب کر دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ زندگی گزارتا ہے مگر انتہائی فتن والی زندگی گزارتا ہے۔ قریب سے آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں چند افراد ہوتے ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، چند افراد کے اوپر مشتمل 8-10 آدمی گھر کے اندر رہتے ہیں۔ ان 8-10 آدمیوں پر ایک طریقہ کار ہے کہ والد صاحب کا حکم آخری ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر والدہ محترمہ ہوتی ہیں، تیسرے نمبر پر بڑا بھائی اور بڑی بہن ہوتی ہیں۔ اس انداز اور ترتیب سے وہ ایک دوسرے کی بات کو ماننا گوارا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے خلاف برابر کا کوئی محلی کا آدمی آپ کو اس پر مجبور کر دے کہ آپ کو اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کا لائق عمل روزانہ ہم طے کریں گے اور اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ حالانکہ روزانہ والد صاحب لائق عمل طے کرتے ہیں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ آپ کے والد صاحب، وہ آپ کے گھر کے اہم فرد ہیں۔ باہر کا آدمی چاہے وہ محلے کا ہو، وہ گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، لیکن اگر وہ آ کر آپ کے گھر کی چہار دیواری کے اندر اور کچھ نہیں کرتا، صرف اتنی بات کہتا ہے کہ ہم لائے عمل طے کریں گے، اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اور وہ لائے عمل کی کا اچھا تیار کر دے اور وہ یہ کہہ دے کہ تم کھاؤ پیو پلا پلا چیزیں پلا پلا چیزیں، بس آپ کے ذہن میں اتنی بات آ جائے کہ اب ہمارے ابو اور امی کا حکم گھر میں نہیں چلتا، بلکہ کوئی اور باہر کا آدمی ہے، اس کا آڈر ہمارے اوپر چلتا ہے، تو آپ کی زندگی یقیناً ہو جائے گی، آپ بوجھ محسوس کریں۔ حال یہ نہ آپ کو کھانے سے روک رہا ہے، نہ پینے سے روک رہا ہے، نہ پہننے سے روک رہا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہے گھر ہمارا ہے اور حکم ہمارا ہے۔ اس کو آپ بتاتی ہیں ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے آ کر قبضہ کیا، حالات عجیب سے عجیب تر ہوئے، قبضہ کرنے میں ایک طویل مدت لگی اور طویل مدت تک ملک ان کے قبضے میں رہا۔ پھر جب یہ احساس بیدار ہوتے ہوتے اور اپنی انتہا کو پہنچا تو ملک کے لوگ اٹھ رہے تھے۔ ملک کے اندر آج بھی ایک آئین ہے، آج بھی ایک قانون ہے، آج بھی ایک دنیا ہے، آج بھی ایک حکومت ہے، لیکن وہ ملک کے لوگ حکومت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم منتخب کر کے طے کر کے دیکھتے ہیں وہ حکومت کرنے والے ہیں۔ گھر کے اندر گھر والوں کی حکومت ہے، وہ گھر کے اندر باہر والوں کی حکومت تھی۔ وہ تسلط ہندوستان کے مزاج کے خلاف تھا، ہندوستان کے مزاج کو برداشت نہیں کیا، اور پھر ہوا یہ کہ ہندو مسلم سب نے مل کر ایک محنت اور جدوجہد کی، اور اس میں اہم ترین لوگوں کے نام ہیں مجاہدین آزادی جن کو کہا جاتا ہے، ان کی ایک طویل ترین فہرست ہے۔ چند نام ابھی ابھی آپ کے سامنے آئے۔ اس سب حضرات نے مل کر انتہائی محنت اور جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں 1947 میں 15 اگست کو اللہ رب العزت نے ملک کو آزادی عطا فرمائی، اور یہ ملکی پیمانے پر ایک اہم کارنامہ ہے۔ اس لیے ملکی پیمانے پر ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور جو ہم دوسروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے ان سے نکل کر آزادی کا دن ہم نے دیکھا، گویا طویل ترین رات کی اور تاریخی کی اور اندھیارا تھا، اس کے بعد اجالا ہمیں میسر آیا۔ اس کی خوشی کے موقع پر ہم لوگ 15 اگست ہر سال مناتے ہیں، اور اس کا اہتمام تمام ہی ملک کے تمام ہی لوگوں میں کیا جاتا رہا۔
دارالعلوم وقت دیوبند میں الحمدللہ اس کے پہلے حضرت رئیس المتکلمین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ اور فخر المحدثین حضرت مولانا حمزہ شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ اور تمام ہی اساتذہ طلباء رفقاء صاحب اس دن کی اہمیت کا احساس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آج آپ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی محترم اور محترم رئیس الاہتمام حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب برکاتہ جو محتمم ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کی ایما پر اور حضرت لائق محترم مولانا محمد شفیق قاسمی صاحب ان کی قیادت میں اور ان کے حکم پر یہ دن جو ہے یہاں دارالعلوم میں منایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے، اس کی نزاکت کو سمجھا جاتا ہے، اس کی خوشی منائی جاتی ہے اور یہ خوشیاں ہمیں منانی چاہیے۔ یوں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جو سینکڑوں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ آزادی کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ یہ سوجی کا حلوہ رکھا ہوا ہے اور آپ نے چمچ اٹھائی اور وہ حلق میں نکل دیا، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہم خوشی سے بیٹھے اٹھتے ہیں ایسے آزادی کی حیثیت نہیں آتی۔ آزادی کے لیے تقریب ترین محنتیں ہیں، جدوجہد ہے، فرق و بےچینی ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، قید و بند کی صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ان تمام کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان تمام کو خوشی سے برداشت کرنا پڑا ہے۔ قریب چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ شادی کے میدان میں حضرت حاجی کتاب اللہ نور اللہ مرقدہ کی عمارت میں اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی سیادت اور قیادت میں حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ خود شریک ہے، حضرت حاجی کتاب اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ خود شریک ہے اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا نیر احمد صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان کے رفقائے صاحب بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ جنگ آزادی کو ان لوگوں نے بجا کر خود لڑا۔ جنگ آزادی میں پھر لڑنے کے بعد کیا کیا صورتیں پیش آئی، ملک سے ملک کی آزادی حاصل کرنا، حاجی صاحب کا کو دشوار محسوس ہوا تو وہ ہجرت کر کے حجاز مقدس چلے گئے اور وہاں سے جو حکومت پہنچا سکتے تھے، جو تعاون کر سکتے تھے، جو آزادی کی لہر لوگوں کے اندر پیدا کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کام انجام دیے۔ ادھر حضرت فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ان کو گرفتار کر دیا گیا اور 6 مہینے کی بعد مشقت قید جھیلنی پڑی اور اس کو برداشت کرنا پڑا۔ یہی نہیں، وہ عالم ربانی ہونے کے باوجود اس میدان میں براہ راست موجود تھے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے خلاف وارنٹ جاری کیے گئے اور ان کو گرفتار کرنے کی آخر تک کوششیں کی گئی۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ اس محنت میں خالی نعرہ دینا کافی نہیں، خالی انقلاب کے جملے بولنے کافی نہیں، جنہوں نے نعرے دیے، جنہوں نے جملے بولے وہ بھی لائق قدر ہیں، مگر اساسی میں قربانیاں قریب سے جا سکتی ہیں اور ان کے خلاف جو آزادی کی جنگ لڑی تھی وہ جنگ قریب سے جا کر اپنے بدن کے اوپر کوبے برداشت کی ہے۔ یہی شام کے میدان میں حضرت الاسلام نور اللہ مرقدہ کے بدن پر سخت ترین کوبے آئی، ان کا تحمل کیا، ان کو برداشت کیا۔